بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ پگھل رہا ہے وقت یوں جیسے پھسلتی ہو ریت ہتھیلی پر۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑے اور لوگوں کو مسجدوں میں اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو، وہاں حکومتیں تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، تبدیلی کے لیے ہر انسان کو اپنا اخلاق اور کردار بدلنا ہوگا۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ شہر غربت میں اے موت دیر سے نہ آیا کر، خرچہ تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ شوہر نے 2 تھپڑ مار کر گالی دی، عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہ گئی۔ مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں، وہ تو 4 لوگوں میں بیٹھ کر بھی نہیں رو سکتا، اپنے زخم، اپنے درد کا سب سے پردہ رکھتا ہے۔ کچھ تصویریں بولتی نہیں بلکہ چیختی ہیں۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس آواز کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ زندگی بہت رخ بدلتی ہے، کچھ رخ خوشگوار ہوتے ہیں اور کچھ بھیانک، لیکن کچھ تو بالکل ناقابل یقین ہوتے ہیں، اور ناقابل یقین رخ حسین بھی ہوں تو بھی دردناک ہوتے ہیں۔ یہ دیمک کی طرح آپ کو کھانے لگتے ہیں، اندر سے کھوکھلا اور بنجر کر دیتے ہیں۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ جس کو دے رہا ہے وہ تم سے چھین کے نہیں دے رہا، اپنے خزانوں سے دے رہا ہے۔ حسد مت کرو، خوش رہو اور خوشیاں بانٹو۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جب خاموشی وجود میں اترتی ہے تو انسان چاہتے ہوئے بھی گفتگو نہیں کر پاتا۔ انسان خود سے خاموشی نہیں اوڑھتا، حالات و واقعات چپ کروا دیتے ہیں۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ قابل نفرت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں اور جتاتے کچھ ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر رک جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن
یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی بابا کے پاس سے آنے والی خوشبو جیسی نہیں بن سکتی۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، مگر اخلاق کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور تکبر کی کبھی جیت نہیں ہوتی۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ کوشش کرو سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ ہر شخص کو آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت تک۔ پرسکون زندگی کا راز، محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ٹوٹنے تک یہ کچھ نہیں ہوتے، ٹوٹ جائیں تو خواب ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل کا مسئلہ یہ ہے، حل کرو تو خراب ہوتے ہیں۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ مجھ کو دھوکہ دیا سہاروں نے، اب سہاروں سے بچ کے چلتا ہوں۔ وہ تماچا جو خلوص کے بدلے پڑے انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں نہ کہ احسانات کا۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ پھول نہیں مرجھاتے، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے، یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل
آرٹ ہے۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نامشکل بن جائے، غور و فکر کیجیے گا۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے۔ لوٹ جاؤ، سنو، اللہ تمہارے لوٹ آنے کا منتظر ہے۔ تم ایک بار اس کے در پر جا کر تو دیکھو، وہ تمہارا ماضی نہیں بلکہ تمہارا لوٹ آنا دیکھے گا۔ ہم اپنے رویوں سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہماری پرواہ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس کی آپ پرواہ کریں وہ بھی آپ کی پرواہ کرے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں جو صرف آپ کی پرواہ کرنے کا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جلد یا بدیر وہ آپ کو اپنا اصل چہرہ دکھا ہی دیتے ہیں۔ کٹھن مگر سچی حقیقت۔ انسانوں کو سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، اور میں یہ غلطی بار بار کر رہی ہوں۔ ماضی کی یادیں پیڑوں کی چھاؤں کی طرح گزر جاتی ہیں، اور کہنے والا ان یادوں کی چھاؤں تلے ایک عجیب سا انبساط اور انوکھا سرور محسوس کرتا ہے۔ اٹینشن، گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہی گناہ آپ کی آخرت تباہ کر سکتے ہیں۔ اگر تم کسی ناول پڑھنے والی لڑکی کی محبت ہو تو صدقہ دیا کرو اپنا، کیونکہ انہیں جلدی کوئی پسند نہیں آتا۔ روز محشر خدا کے ترازو کے پاس داڑھیوں، مصلوں، برقعوں، حجابوں، تسبیحات کا ڈھیر لگا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ رب العزت نیتیں تولنے کا حکم کریں گے۔ ذہنی آرام کی نشانی، اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساسات، خواہشات، منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھنا، اور منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔ کچھ بھی کہو، کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ کتابیں ہی انسان کی رازدار ہوتی ہیں، ان میں ہی تو ہماری خواہش کا عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ماں باپ، موجودگی کی قدر نہیں کسی کو، پھر تصویریں دیکھ کر روتے ہیں لوگ۔